www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر جو چیزیں پیش آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور عمرہ کرنا اور حرم میں آنا سب کا حق ہے بنیادی، کسی کو اس میں آنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اپنے گھر میں آنے سے تو روک سکتے ہیں آدمی، اپنی زمین جائیداد، لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور یہ کفار بھی اس کا خیال رکھتے تھے، اور وہ بھی آتے تھے، سب مشرکین بھی آتے تھے، وہ بھی عبادت پوجا کرتے تھے۔ فتح مکہ تو ابھی ہوئی نہیں تھی، قریش کا وہاں پر قبضہ تھا، انہیں کی عملداری تھی۔ تو نبی علیہ السلام سن 6 ہجری میں جب تشریف لائے تو انہوں نے انتہا پسندی سے کام لیتے ہوئے نبی علیہ السلام کو حرم میں جانے سے روک دیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سب کو روک دیا، اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مختلف قبائل کی فوجیں، دستے، وہ بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے مختلف جگہوں پر۔ پھر قریش آپ حدیبیہ میں ٹھہر گئے، کئی دن وہیں رکے رہے۔ اس دوران قریش کے مکہ کے اندر سے لیڈر آتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، آپ سے کرتے رہے، جن کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں گزشتہ 3-4 ہفتوں میں۔ سب آئے اور سب نبی علیہ السلام سے گفتگو کے بعد لاجواب ہو کر جاتے رہے، اور اندر جا کر قریش کے باقی لوگوں سے انہوں نے یہی کہا کہ جو یہ تجویز دے رہے ہیں وہ مان لو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ مان لو، اس میں خیر ہے، لڑائی کا والا راستہ اختیار نہ کرو۔ ان میں بھی جو سمجھدار تھے وہ انہیں یہی مشورہ دے رہے تھے۔ تو 3-4 لیڈر تو آ کے جا چکے، جن کا تذکرہ پہلے آ گیا، اور انہوں نے جا کر اندر پیغام دے دیا نبی علیہ السلام کا۔ اس اثنا میں جب وہ پیغام اندر جا کے دیا، جو لیڈر ان کا بہت بڑا آیا تھا، جو عمر کا بھی بڑا تھا، عروہ بن مسعود، اس نے واپس جا کے باتیں کی اور انہیں وہی سمجھائی بات جو پہلوں نے سمجھائی کہ مان جاؤ، قد عرض علیکم خطۃ رشد فاقبلوها، اچھی تجویز دے رہے ہیں وہ مان لو اسے۔ تو جب یہ تجویز دی تو انہی میں ایک اور صاحب تھے، ان کے لیڈر تھا، اس نے کہا کہ میں بھی ذرا جاتا ہوں، مجھے بھی اجازت دو، میں جا کے وہاں دیکھتا ہوں، ان سے بات چیت کر کے آتا ہوں، مل لو جا کر۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا جاؤ، تم بھی جاؤ۔ یہ بنو کنانہ کا لیڈر تھا، اس نے کہا دعونی آتی ہی، انہوں نے کہا جاؤ، چلے جاؤ۔ اب وہ جب آیا، فلما اشرف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، جب نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع ہوئی، تو نبی علیہ السلام، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، نبی علیہ السلام انہی میں تو رہے تھے، انہی سے ہجرت کر کے گئے، انہی میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ اڑے رہے، تو رشتہ داریاں بھی تھیں اور ایک دوسرے سے خوب واقفیت تھی۔ وہ صحابہ کو اچھی طرح جانتے تھے، صحابہ انہیں اچھی طرح جانتے تھے، اور رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اسی طرح یہ صاحب جو بنو کنانہ کے تھے، انہوں نے آ کر جب آئے، آپ کو اطلاع ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو فلاں ہیں، وَهُوَ مِن قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو بدنے کی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، جو حج پر آنے والے، عمرے پر آنے والے لاتے ہیں، قربان کرتے ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہوا
کہ عمرے پر اور حج پر آنے والوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ چاہے مشرک ہے وہ بھی کرتے تھے حج تو اپنے حساب سے مشرکانہ چیزیں اس میں کرتے تھے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اس میں دل میں اس کے ان کی بڑی تعظیم ہوتی ہے اور ان کے لیے نرم گوشہ ہے اس کے لیے۔ اب اس مزاج سے نبی علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا کہ فبعثوها له، جو بھی اٹھو اور ایک دم کھڑے ہو جاؤ اور جانور لے کر اس کے پاس راستے میں دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ان پر خاص نشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، اونٹ پر بھی جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ قربانی کے جانور کو سجاتے ہیں، مہندی لگا لیتے ہیں، غبارے بھی بعض لگا لیتے ہیں، ایک اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں کا ایک دستور ہے مثال کے طور پر۔ تو ایسے وہاں پر جب جانور ہوتا تھا تو وہ چوری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ لے جائے، تو وہ نشان لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے کہیں اگر ادھر ادھر ہوتا بھی تھا تو لوگ اس کو نہیں لیتے تھے کہ یہ حرم کا جانور ہے، یہ وہاں جائے گا، تو اس کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے اس کے گلے میں پرانا جوتا ڈال دیا، ایسی چیز ڈال دی، یہ نشانی رکھ دی۔ اونٹ کی کوہان میں ہلکا سا ایک خاص چیرا دیتے تھے، وہ بھی ہر آدمی نہیں دے سکتا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، زخم خراب نہ ہو جائے، وہ چیرا دے کے اس خون کو اس کی کوہان پہ لیپ دیتے تھے۔ یہ بھی نشانی ہوتی تھی کہ یہ حرم کا جانور ہے، یہ وہاں جا رہا ہے اور اللہ کے لیے اسے قربان کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے اس کی تعظیم ہوتی تھی۔ تو اس کی تعظیم کا مطلب ہے جو ساتھ جا رہے ہیں ان کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ اب یہ نفسیاتی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا، کیونکہ ہر وقت میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے، جنگ کے ذریعے نہیں۔ جہاد آخری صورت ہوتی تھی، اس سے پہلے جتنی بھی کوشش ہوتی تھی سفارتی ذریعہ اور تجارتی حربے اور سیاسی ترکیبیں، یہ کام ملا کر نبی علیہ والسلام معاملے کا حل نکالنے کی کوشش فرماتے تھے۔ یہاں بھی یہی کوشش فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کا مزاج ایسا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لہٰذا سب کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ بھی فوراً ادھر ادھر کھڑے ہو گئے قطاریں بنا کر، جانور ساتھ، اور سب نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تلبیہ زور سے پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ آ رہا ہے، جب اس نے آیا اور اس نے جب دیکھا تو حدیث میں آتا ہے واستقبلہ الناس یلبون، لوگوں نے فوراً تعمیل کی نبی علیہ السلام کی اور اس کا استقبال کیا تلبیہ کہتے ہوئے۔ جب اس نے منظر دیکھا تو وہ تو مخالف تھا، وہ مخالف تھا مسلمانوں کا بھی، نبی علیہ السلام کے دشمن تھے سارے، تو دشمن تھا، لیکن یہ منظر دیکھتے ہی اس کا ذہن پلٹ گیا اور کہنے لگا سبحان اللہ ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، بالکل مناسب نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو بیت اللہ میں آنے سے روکا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اتنی سی چیز سے نبی علیہ والسلام نے ایک قبیلہ اور اس کے لیڈر کا ذہن پلٹ دیا۔ یہ ہے مصلحت، یہ ہے قائد کی سمجھداری، دور اندیشی، حکمت کے ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سیاسی جیسے ہوتی ڈپلومیسی ہوتی فلاں، ہمارے ہاں بھی کرکٹ کی چلتی ہے لیکن وہ تو فضول چیز ہے، قوم کا پیسہ صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا ہندوستان سے جب لڑائی ہو رہی تھی ضیاء کے زمانے میں، حالات بڑے سخت ہو گئے تھے اور دونوں فوجوں کا جنگ کا بڑا قوی امکان ہو گیا تھا۔ اس وقت کرکٹ میچ ہندوستان میں غالباً ہوا تھا جہاں ضیاء گیا تھا، اور اس وقت اس نے یہ جو کرکٹ کا بیچ میں لا کر وہ جنگ کو گویا یہ کھیل کے ذریعے سیاسی حربہ استعمال کرتے ہوئے جنگ کو ٹالا گیا۔ تو کر لو ایسے موقع پہ ٹھیک ہے، لیکن قوم کو کھلنڈرا بنا دو، یہ غلط ہے۔ ایک ہے کسی موقع سے فائدہ اٹھا لینا، وہ الگ بات ہے۔ پوری قوم کو کھلنڈرا بنا دینا، پوری قوم کو اداکار بنا دینا، ناچ گانے اور میوزک اور موسیقی پہ لگا دینا، شراب اور نشے پہ ڈال دینا، یہ تو تباہی ہے قوم کی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ میری اس بات سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس بات کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ قوم کو کھیل پہ لگا دو،
یہ سنت سے ثابت ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ قوم کو اس کھیل پہ لگانا ہے تو تیراکی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، نشانہ بازی سکھاؤ۔ یہ گیمیں ہیں بہت جو مردوں کی ہوتی ہیں، جس کا اثر دشمن پر بھی پڑے گا، اور یہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں ہر آدمی کو تربیت دی ہے فوج کی، عورت اور مرد سب کو۔ تو یہ وہ چیزیں جو مسلمان کرتے تھے وہ کافروں نے لے لی اور انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ اسکولوں میں تعلیم دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے دینی چاہیے۔ اگر کوئی اس تعلیم کو دے کر دہشت گردی مقصد ہے تو وہ غلط ہو جائے گا، اور اگر اپنا قوم کا ملک کا دفاع مقصد ہے تو وہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اسرائیل کو تو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور ان کا مقصد دہشت گردی ہے، اس لیے وہ مذمت والی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک کرتا ہے یہ، اور اس لیے کہ ہم اپنے سرحدوں کی، اپنے نظریات کی حفاظت مقصد ہے، وہ کوئی حرج نہیں، وہ حق ہے، اور مسلمانوں کا تو سب سے زیادہ حق ہے۔ یہ کھڑکیاں پیچھے کی ذرا بند کر دو، شور آ رہا ہے بہت، ہارنوں کا، گاڑیوں کا، ادھر کی بھی ایک دو بند کر دو، ادھر کی کھول دو دائیں بائیں کی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفسیات کا خیال رکھ کر اس نفسیات سے فائدہ اٹھایا۔ اب وہ گیا واپس، اور وہیں سے واپس ایسا ذہن پلٹا کہ وہ آیا بھی نہیں آگے، وہیں سے ذہن پلٹا اور واپس چلا گیا مکے کے اندر۔ واپس گیا، ہو سکتا ہے یہاں ذکر نہیں ہے، آیا بھی ہو، کوئی بات بھی کی ہو، اور کتابوں میں تفصیل ملے گی، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اتنا ہی ہے کہ بس واپس چلا گیا جب، تو اس نے جا کے سب لیڈروں سے کہا، وہاں سارے جمع تھے اندر، اس میں لڑنے کے لیے بھی تیار بیٹھے تھے، بے وقوف جوشیلے لوگ بھی بیٹھے تھے، سب بیٹھے تھے۔ تو اس نے کہا کہ رأیت البدن قد قلدت واشعرت فما ارى ان يصد عن البيت، میں نے تو جانور دیکھے ہیں، قربانی کے جانور دیکھ کر آیا ہوں جن کو اشعار بھی کیا جا چکا، قلادہ بھی ان کے گلوں میں پڑا ہوا ہے، قربانی کے ہیں، میں تو کسی طرح مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو بیت اللہ میں آنے سے روکا جائے۔ تجویز دی جا کے اس نے اپنی رائے، اپنی سوچ اس نے بتا دی، اس کا ذہن پلٹ گیا۔ یہ بات ہوئی، ماحول اندر کا بدل رہا ہے، اسی بات چیت کے ذریعے جنگ سے ہٹا کر بات چیت کی طرف لایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے باہر بیٹھے ہیں، مکے کے باہر بیٹھے ہیں، حدیبیہ کے میدان میں، خیمے ویمے لگے ہوں گے۔ ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مکرز بن حفص، کوئی باعزت آدمی نہیں تھا، بس عام سا آدمی تھا، جیسے اپنے کو خود ہی لیڈر بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی لوگ، اس قسم کا آدمی تھا۔ خود ہی کو چودھری سمجھنا، خود ہی کو چودھری صاحب کہہ کے بلانا، کہ بھائی میں جب وہاں گیا تو ان لوگوں نے مجھے کہا چودھری صاحب آپ کیسے آئے، تو اب اپنے کو چودھری کہلوانے کے طریقے ہوتے ہیں، اپنے کو شاہ جی کہلوانے کے بھی بعض لوگ طریقے اسی طرح اپناتے ہیں، کہ جب میں وہاں گیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ شاہ جی یہاں کہاں سے آ گئے، حالانکہ شاہ جی اسے کہتا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اس طرح اس نے اپنی شناخت بنائی۔ تو یہ بھی اسی قسم کا آدمی ہوگا، باقی کوئی مقبول لوگوں میں یا کسی قبیلے کا باعزت زوردار آدمی ہو، ایسا نہیں تھا۔ اس نے کہا میں بھی جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا چلا جا، تو بھی چلا جا۔ یہ آ کے بیٹھا، جب یہ آیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی ہو گیا، آپ نے فرمایا ھذا مکرس، یہ مکرس ہے، وہو رجل فاجر، بڑا شرارتی انسان ہے، شرارتی قسم کا، جسے کہتے ہیں کہ شرارت کرنا اور ادھر کی ادھر لگانا، ہر دیگ کا چمچہ، یہ اس قسم کا انسان ہے، ہر دیگ کا چمچہ بننا، یہ تو رجل فاجر ہے۔ خیر آ گیا، بیٹھ گیا۔ ابھی یہ بیٹھا تھا، اس سے کوئی زیادہ نبی علیہ السلام نے اہمیت بھی نہیں دی، کیونکہ کسی قوم کا ترجمان نہیں تھا، نمائندہ نہیں تھا، اپنے طور پر آیا، لیکن آ گیا تو اب تو مہمان ہے، تو نبی علیہ السلام تو ایسے آدمی کا بھی بحیثیت مہمان کے اکرام کرتے تھے کہ بٹھا لو، بیٹھ کے باتیں ہوئی۔ یہ پروٹوکول ہے، وفود کا پروٹوکول نبی علیہ السلام نے اس وقت قائم کیا تھا، اور سب کرتے تھے، اس وقت کے کافر بھی خیال رکھتے تھے اس کا۔ یہ عالمی قانون ہے جو ہمیشہ کا مسلم ہے کہ وفد جو ہوگا اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کو امان دی جائے گی، اس کی بے عزتی، اس کو نقصان یہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ جس ملک میں وہ گیا، جن لوگوں کے پاس گیا، ان کے ذمے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہی ہو رہا ہے سب جگہ، یہی ہمیشہ سے ہوا۔ اب یہ بیٹھا ہی تھا
تو ایک صاحب آ گئے، اس جاء سہیل بن عمرو، سہیل بن عمر آ گئے۔ سہیل بن عمر قریش کا بڑا اہم، بڑا دانا بینا جہاں دیدہ قسم کا انسان تھا، مذاکرات کا ماہر تھا، ٹیبل ٹاک اس کا ماہر تھا۔ یہ آ گیا، آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا جاء سہل، فلما جاء سہل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سہل لکم من امرکم۔ آپ نے اس سے ایک نیک فال لی کہ اب معاملہ آسان ہو، کیونکہ نام بھی اس کا سہیل ہے، سہیل کا مطلب سہولت، آسانیاں۔ تو یہ کہ اس کا آنا، اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس کو وہ بھیجتے ہی ایسے موقع پر ہیں جب کوئی ڈرافٹ تیار کرنا ہوتا ہے، مذاکرات کا اسٹامپ پیپر لکھے جائیں گے، تو یہ بھی علم میں ہوگا، اندازہ ہوگا۔ اور پھر وحی اور کشف نبی کا، وہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، وہ اس کے سوا ایک چیز ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا اب معاملے میں سہولت ہوگی، اس کا آنا جو ہے یہ اچھائی کی نشانی معلوم ہوتا ہے، علامت معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سہیل نے آتے ہی بیٹھا، اس نے کہا ہاتی اکتب بیننا و بینکم کتابا، لائیے ڈرافٹ لائیں، ہم اور آپ معاہدہ کرتے ہیں۔ وہی بات ہو گئی، وہ جتنے پہلے لیڈر آئے سب نے یہی کہا تھا، اچھی تجویز دے رہے ہیں، اور تجویز وہی تھی میں نے جو بتائی تھی، یاد ہے وہ یہ میں بتائی، آپ نے بتائی تھی کہ دیکھو ان سے کہہ دو کہ میں لڑنے نہیں آیا، ہم حج عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ ہتھیار وتھیار جو جنگ کے لیے ساتھ ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، جو دستور کے حساب سے ہتھیار ہوتے تھے وہ ساتھ ہیں، دستور تھا ہر ایک رکھتا تھا تلوار وغیرہ کسی حد تک، وہ ساتھ ہوتے تھے ہر ایک کے، تو وہ تو تھے۔ تو میں یہ صرف اس لیے آیا ہوں یہاں عمرہ کرنا ہے، میں کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مجھے روکنا چاہتے ہیں اور فوجیں بلا لی ہیں دائیں بائیں انہوں نے سب جگہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب تک لڑائیوں میں کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں یہ قریش، جانی بھی مالی بھی۔ بدر کی جنگ میں، جہاد میں تباہ ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد احد ہو چکا تھا، اس میں بھی انہیں شکست ہوئی، اس میں بھی مالی نقصان بھی، جانی نقصان بھی مسلمانوں کا بھی ہوا، لیکن زیادہ ان کا ہوا۔ پھر خندق کا غزوہ ہوا جس میں پوری نیٹو فورسز آئی تھی، سارے عرب کے ہر قبیلے سے ایک فوجی دستہ لے کر آئے تھے، جیسے نیٹو ہے، یہ اس وقت سے نیٹو بنا ہوا ہے، آج بھی نیٹو بنا ہوا ہے۔ جتنے مسلمان ملکوں پر حملے ہوئے امریکہ اور نیٹو نے مل کر کیے، افغانستان پہ انہوں نے مل کے کیا، عراق میں انہوں نے مل کر کیا، شام میں انہوں نے مل کر کیا، لیبیا میں انہوں نے مل کر کیا، یہ تو مسلم ممالک ہیں۔ باقی کافر ملکوں پر بھی انہوں نے کئیوں پہ کارروائیاں کی ہیں، افریقہ میں کی ہیں، وسطی افریقہ میں کی ہیں، صومالیہ میں کی ہیں، ویتنام میں کیا ہے، ویتنام میں کیا کچھ نہیں کیا۔ اور سب سے پہلے جاپان پر ایٹم بم مارنے والا یہ امریکہ ہی تو ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، دنیا سے کہتا ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا دہشت گرد یہ امریکہ ہے جس نے ایٹم بم چلایا۔ تاریخ میں، کائنات میں سب سے پہلے ایٹم بم جو مارے دو، وہ اس امریکہ نے مارے، تو یہ سب سے بڑے دہشت گرد یہ ہیں خود۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم لڑنے تو آئے نہیں، لہذا اگر چاہتے ہیں قریش، اب تک وہ نقصان اٹھا چکے ہیں، میری تجویز یہ ہے کہ ایک معاہدہ کر لیں وہ جنگ نہ کرنے کا۔ کون تجویز دے رہا ہے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ؟ کافر یا نبی علیہ السلام؟ تو انتہا پسند کون ہے؟ کافر، مشرکین، نبی علیہ السلام۔ اسلام نہیں، اسلام تو ہے ہی سلامتی سے، وہ جنگ میں پہل نہیں کرتا۔ جہاں ضرورت کوئی ایسی پڑی کہ ہم نے پہل نہ کی تو یہ تیاری کر رہے ہیں ہمیں نقصان پہنچائیں گے، وہاں تو پہل کریں گے، ورنہ دفاعی لڑائی اگر آ گئے تو ہم اپنے مدافعات کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے، آپ کو بھی ہے۔ ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے اگر کوئی اٹھا کے تکیہ مارے، تکیے سے چوٹ لگتی ہے، لیکن پھر بھی آپ فوراً ہاتھ بے اختیار ایسے لے آئیں گے، لاؤ گے چہرے پر نہیں لاؤ گے۔ اب تم پہ کوئی پرچہ کر دے کہ جی اس نے ہاتھ یوں کیا تھا، میں نے اسے تکیہ پھینک کے مارا، اس نے ہاتھ یوں کیا چہرے کے سامنے، کر سکتا ہے اس پہ پرچہ؟ نہیں، یہ فطری حق ہے آپ کا، بے اختیار ہر آدمی یہی کرے گا اپنے بچاؤ کے لیے، ایسے ہاتھ پہلے آگے کرے گا۔ تو تکیہ مارنے والے پر تو پرچہ ہو سکتا ہے، یوں ہاتھ آگے کر کے بچانے والے پہ تو پرچہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے جہاد، نوبت آئی عموماً ایسی آئی کہ بچاؤ کے لیے، تو یہ آپ نے فرمایا کہ میں معاہدہ کر لو، اور یہ بھی فرما دیا اگر یہ بھی نہیں مانتے
اور لڑنا ہی چاہتے ہیں تو پھر میری گردن تو جدا ہو سکتی ہے تن سے، لیکن اس حکم، اس نبی اللہ کے دیے ہوئے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا میں۔ یہ آخری چیز بھی بتا دی انہیں، پیار کی بات بھی بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو پھر تم دیکھ ہی چکے ہو 4-5 غزووں میں اب تک تم اللہ نے کے فضل سے مسلمانوں کو کیسی اللہ نے کامیابی دی، تو میں پھر تیار ہوں، اگر تم مجبور کرو گے تو لڑنے کے لیے تیار۔ آخر میں ہے لڑائی، شروع میں نہیں، امن کی بات کی نبی علیہ السلام۔ تو یہ پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو، ہر دفعہ اسی لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ بعض نئے ہوتے ہیں تو انہیں بات کا ربط معلوم ہو جائے جوڑ پچھلی باتوں سے۔ تو یہ سہیل آ گیا، اس نے کہا کہ لائیے کتاب۔ اب یہ جب بات شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا لکھو، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈرافٹ لکھا جا رہا ہے، اس کی شروع میں کیا ہے، بسم اللہ سے شروع کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط لکھو، کوئی بھی اچھی چیز لکھو، اس کو اللہ کے نام سے ابتدا کرو، جیسے تقریر کرو تو اللہ کے نام سے کرو، تحریر اور معاہدہ کرو تو اللہ کے نام سے کرو۔ آج ہمارے ہاں معاہدے ہوتے ہیں، غیر ملکی معاہدے بھی ہوتے ہیں، جنگی بھی، تجارتی بھی، اپنے ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں، کمپنیوں کے بھی ہوتے ہیں، کوئی بسم اللہ نہیں لکھتا، بھول گئے۔ کوئی کہیں ہے جہاں مذہبی چیز ہے، ورنہ بسم اللہ لکھتے ہوئے تو شرم آتی ہے اب مسلمانوں کو، یہ حال ہو گیا مسلمان کا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مذاکرات جب ہوتے ہیں، ڈرافٹ لکھا جاتا ہے تو ایک ایک لفظ کو بہت سوچ بچار کر کے رکھا جاتا ہے، اور دونوں فریق اس پر غور کرتے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا نہ آ جائے کل کو میرے لیے مشکل ہو جائے، دونوں غور کرتے ہیں ماہرین۔ تو یہ تو ماہر تھا، وہ ماہر تھا تو اللہ کے رسول سے تو زیادہ ماہر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، اور صحابہ تھے، لیکن وہ خاموش تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنا تو یہ تو بے ادبی ہے جب وہ موجود ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے سہیل بولا اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہوا، یہ رحمان کیا لکھوا رہے ہیں آپ اس میں، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے۔ حالانکہ رحمان کے لغوی مطلب تو وہ سمجھتا ہے عربی زبان کا آدمی ہے، عربی بولی جاتی ہے، رحم، شفقت، مہربانی۔ اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا رحمان کیا ہے، اسی طرح یہ رحیم کیا ہے۔ وَلَكِنْ اُكْتُبْ بِسْمِكَ اللَّهُمَّ، یہ لکھو، کیونکہ یہ ہمارے یہاں پہلے سے دستور ہے، ہم یہ جانتے ہیں بِسْمِكَ اللَّهُمَّ، اے اللہ تیرے نام سے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، بری بات نہیں تھی، لیکن اس میں بھی کوئی خامی نہیں تھی، اور وہ تو آپ لکھوا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مذاکرات چلنے شروع ہوئے تو رکاوٹ کس نے ڈالی؟ اس لفظ پر کون اڑا؟ رحمان پر۔ کافر، مسلمان تو نہیں لڑ رہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو قائد تھے، اور قائد کی نظر آگے ہوتی ہے، دور اصل مقصد پر ہوتی ہے۔ بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آتی ہیں وہ مقاصد نہیں ہوتے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں برکت کے لیے اللہ کا نام آ جائے۔ آپ نے فوراً کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مقصود اللہ کا نام ہے، تو وہ بسمک اللہم بھی آ گیا، برکت حاصل ہو گئی، بحث نہیں فرمائی۔ یہ ہے قائد، کہ قائد جو ہوتا ہے وہ بچ بچا کر مقصود کی طرف بڑھتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں الجھتا ہے۔ ہمارے بسمک اللہم، اس نے کہا کما کنت تکتب، خیر مسلمان جو بیٹھے تھے سب وہ تو کہنے لگے واللہ لا نکتبها الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، جوشیلے مسلمان، جوشیلے تھے، سمجھدار بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بردبار بھی تھے، لیکن دوسری طرح کے بھی تھے، وہ بھی ہونے چاہیے، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رحمان اللہ کے نام ہے، اس کی صفت ہے، اس کو ہم کیسے ہٹا دیں، اسے نہیں ہٹائیں گے ہم۔ لا نکتبها الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخر میں بحث ہوئی، فرمایا نہیں، لکھ دو بسمک اللہم، لکھ دو بسم اللہ۔ یہ ہو گیا، معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، رک رہا ہے، وہ روک رہا تھا، آپ نے آگے بڑھا دیا۔ اب جب آگے بڑھا پھر آپ نے فرمایا ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ ڈرافٹ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس کو لکھوایا ہے، جس کا فیصلہ کیا ہے محمد نے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل پھر بولا، ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے اس نے بھی، وہ غیر مخالف تھا، اس نے اپنے حساب سے سوچنا تھا۔ وہ پھر بولا واللہ، اس نے کہا یہ کیسے لکھ سکتے ہیں،
वल्लाहि लौ कुन्ना नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह मा सददनाका अनिल बैत, अगर हमें ये तस्लीम होता और हम जान रहे होते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपको यहाँ क्यों रोकते, आपको तो अंदर आने देते हैं। झगड़ा तो यही तो है। तो मैं इस ड्राफ्ट में अगर लिख लूँ ये लफ्ज़ मोहम्मद तो लिख लूँ, लेकिन साथ रसूलुल्लाह लिख लूँ, फिर जब नीचे दस्तखत में करूँगा और उसमें मेरा अंगूठा भी लगेगा, मोहर भी, तो इसका मतलब है कि हमने आपको रसूलुल्लाह तस्लीम किया। सियासतदान था वो, लेकिन अल्लाह के रसूल से बड़ा सियासतदान नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम सबके सरदार। तो ये आप नहीं लिख सकते। बोला कातलना का, नहीं आपसे हम लड़ते, अब लड़ने की तैयारी की है, पिछली भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इसलिए तो हुई हैं। वलाकिन उक्तुब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे, आपके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला था। तो ज़रूरत तो शनाख्ती कार्ड के नाम की होती है, तो शनाख्ती कार्ड जो है वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। मोहम्मद जब लिखेंगे तो वल्दियत आपकी अब्दुल्ला आएगी। और मकसद यहाँ तारुफ है ड्राफ्ट में कि किन दो फरीक़ों के दरमियान मुआहदा हो रहा है, वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हासिल हो गया। उसकी ये दलील जो मैं बयान कर रहा हूँ उसके जहन में यही था जो उसने। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उससे भी ज़्यादा बड़ी शनाख्त थी नबी अलैहिस्सलाम की, ये तो ज़्यादा बड़ा तारुफ था। आपने वही लिखवाया, लेकिन वो अड़ गया कि नहीं ये नहीं लिखने दूंगा। आपने फरमाया वल्लाहि नीला रसूलुल्लाह, बखुदा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अगरचे तुम मुझे झुटलाते रहो और ना मानो, और लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बज़ाहिर पसपाई हो रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुज़ाकरात में मुसलमान हर बात उन्हीं की तस्लीम करते जा रहे हैं, वही जीतते जा रहे हैं, वही जीतते जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो जीत नहीं रहे। ये ज़ाहिरी जीत है, हकीकी जीत नहीं थी। हकीकी जीत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। और आगे जो जो आप सुनते जाएंगे मैं आपको समझाऊंगा, इंशाअल्लाह दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसी ज़बरदस्त कामयाबी अल्लाह ने दी है नबी अलैहिस्सलाम को। इसके बाद आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। बज़ाहिर तो आपको भी यहाँ दिल में जोश हो रहा होगा कि ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी पीछे हट गए, ये भी पीछे हट गए। तो ये जो जोश आ रहा है ये ईमान की वजह से आ रहा है। अच्छा ही है जोश आना, सहाबा को भी वहाँ जोश आ रहा था कि नहीं ये नहीं होगा। लेकिन नबी की नज़र आगे होती, बहुत दूर। कायद की नज़र बहुत दूर होती है, जहाँ बाकियों की नहीं जाती नज़र। इसीलिए कायद की इताअत आई कि कायद की इताअत करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें चीज़ समझ ही ना आ रही हो, बल्कि बिल्कुल ही गलत लग रही हो, लेकिन जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा होता है। इताअत करो उसकी, तुम्हारी समझ में आए या ना आए, सिवाय कि कोई कुफरिया बात हो, हक़ व बातिल के बिल्कुल मुनाफी कोई बात कर दे, वो तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ तो खैर अल्लाह के रसूल थे, इनकी तो बात ही अलग है, तो जो बात फरमाएंगे सही होगी। आम हालात में भी बात मानी जाएगी, तब सिवाय उसके कि कोई खुला कुफर हो, खुली गलत बात हो, फिर उसकी बात तस्लीम नहीं करेंगे। फिर बैठेंगे सोचेंगे कि भाई ये हमारे अमीर का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, ये जो ये बात शुरू कर दी इसने, ये होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल के लिए ऐसी बात नहीं हो सकती। तो आपने फरमाया ठीक है आगे चलो। क्यों कहा? क्योंकि आप पहले कह चुके थे ला यसअलूनी खुत्ततन युअज़्ज़िमून फीहा हुरुमातिल्लाहि इल्ला आतैतुहुम इय्या। जो भी ऐसी तजवीज़ मुझे देंगे, चाहे बज़ाहिर वो नापसंद ही हो, नागवार ही हो, तबीयत पर गराई हो, लेकिन उसके नतीजे में अल्लाह के घर की ताज़ीम होती हो, हर वो तजवीज़ मानता चला जाऊँगा। यानी इतना खुला सीना, खुला दिल लेके नबी अलैहिस्सलाम गए थे। कुफर का तंग सीना तंग होता है, बुश का, बाइडन का, समझ गए, और ट्रंप का इस तंग सीना है सबका। चीनी सदर का तंग सीना है, रूस का तंग सीना है। आलम इस्लाम का जो लीडर सही होगा उसका सीना खुला होगा, क्योंकि वो नायब नबी होगा। नबी का नायब का सीना भी नबी से मिलता जुलता होता है, खुला होता है। तो अब ये सारी सियासी गुफ्तगू और बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआहदा किया। और आगे फिर फरमाया कि देखो ये भी लिखो इसमें कि हम आए हैं बैतुल्लाह का उम्रा करने के लिए आए हैं, हमें यहाँ जाने दोगे? मुआहदे में लिखो हम उम्रा करेंगे, हमें तुम रोकोगे नहीं। रोक रखा है ना तुमने, तो हमें रोकोगे नहीं, तो लिहाजा ये भी होगा।
اللہ تخلو بیننا و بین البیت فنطوف به، ہم اس کا طواف کریں گے۔ سہیل کہنے لگا واللہ لا، بخدا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مذاکرات کو روک کون رہا ہے بار بار؟ مثبت تجویزیں کون دے رہا ہے اور منفی تجویزیں کون دے رہا ہے؟ کفر، ہر قدم پہ منفی بات، ہر قدم پہ منفی بات، انکار انکار انکار، اور نبی علیہ السلام کی بات اس بات مثبت بات ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمرہ آئے عمرہ کرنے ہے تو وہ تو کرنے دو، لیکن لگن نہیں، لا واللہ لا۔ وجہ بتائی اس نے کہ تتحدث العرب انا اخذنا زغتۃ، پورے عرب میں چرچا ہو جائے گا کہ ہمیں ڈنڈے کے زور پر دبا لیا گیا اور دباؤ دے کر وہ بیٹھے رہے حتیٰ کہ وہ عمرہ کر کے اندر گھس کر عمرہ کر کے واپس گئے، تو ہماری تو سیاسی ساکھ رہی صحیح ختم پر بات تباہ ہو جائے گی، مونچھ نیچ آ جائے گی ہماری، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو ایک عرب میں مقام ہے قریش کا، تو پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی کہ دیکھو یہ رہے قریش، وہ اتنی دور سے آئے اور انہوں نے اتنے دن روکا اور روکتے رہے، لیکن آخر کار وہ آ کر عمرہ کر کر گئے، تو یہ ہماری سیاسی پوزیشن پر بات ہو جائے گی، یہ ہم نہیں مان سکتے بات، بالکل یہ تسلیم نہیں۔ ولیکن ذلک من العام المقبل، اب واپس جانا ہوگا آپ کو، آئندہ سال آپ آئیں، لکھ لیں معاہدے میں آئندہ سال ہم آپ کو آنے دیں گے، تو ہماری مونچھ بھی اونچی رہ جائے گی، آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی مان لیا، میں لکھ لو، تو نبی علیہ السلام مان رہے ہیں، آگے بات چل رہی ہے، اب ختم۔ نبی علیہ السلام جو باتیں لکھوا رہے تھے وہ پوری ہو گئی ڈرافٹ میں، اب اس کی باری تھی کہ انہوں نے کیا لکھوانا ہے، آگے وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، ابھی اس پہ کئی ہفتے لگ جائیں گے، کافی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، معرکۃ الآراء مضامین ہے اس میں نبی علیہ السلام کی سیاسی بصیرت، جہادی بصیرت، معاملات اور حالات اور جغرافیہ، تمام چیزوں کی بصیرت اور معلومات سب کا اندازہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ تربیت بھی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام تربیت دے رہے ہیں ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، علی کو بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ انہوں نے بعد میں یہ سارا سیاسی نظام، جہادی نظام، تجارتی نظام، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا نظام انہوں نے کرنا تھا، یہی آپ کی جگہ لیتے، تو یہ تربیت بھی فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوں گی، اللہ تعالی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔